لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فانزل السکینۃ علیہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا، اور بہت جلدی ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عظیم سے نوازا. غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں دی. اور ترمذی کے الفاظ ہیں، 3702 نمبر کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کے سکے اور سونے کی اشرفیاں لا کے رسول اکرم کے قدموں میں رکھی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس انسان نے اپنے پیسے سے مسلمانوں کو خرید کے کنواں وقف کیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ 82 سال کا وہی انسان، 82 سال کا بوڑھا انسان اپنے گھر میں پیاسا تڑپ تڑپ کے اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اس کے گھر میں پانی نہیں پہنچنے دیا گیا. یہ بھی تاریخ کی ایک ستم ظریفی. اگر درد اور مظلومیت، اگر اس کی وجہ سے کسی کی شہادت ماتم کا دن ہے، کسی کی شہادت غم کا دن ہے، تو میرے بھائیوں پھر 18 ذی الحجہ کی وہ تاریخ، سن 35 ہجری کی وہ تاریخ بھی جو ہے وہ غم کا دن ہونی چاہیے. مگر ایسا نہیں ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم کوئی غم کا دن نہیں مانتے، نہ ہم غم کا دن مناتے ہیں. حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے کہ سعد ابن ابی وقاص جس کے لیے دعا کر دے، بد دعا کر دے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی. جب سعد ابن ابی وقاص کو عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی، انہوں نے ہاتھ بلند کیے اور کہا اللہم اندمہم وخذہم، اے اللہ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ تو ان کو پکڑ لے. اور تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غنی کے قتل میں جتنے لوگ شامل تھے کوئی اپنی نیچرل موت نہیں مرا، سب قتل کیے گئے. الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا.
محترم حاضرین، عظمت اہل بیت و صحابہ یا عظمت صحابہ و اہل بیت، اس موضوع پر آج یہ ہمارا چوتھا پروگرام ہے، اور آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت اور آپ کے حالات زندگی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبیلہ قریش کے بڑے مشہور خاندان بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور حضرت عثمان غنی کا خاندان آگے جا کر کے مل جاتا ہے، عبد مناف میں جا کے مل جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کا نسب کس طریقے سے ہے؟ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف۔ اور حضرت عثمان غنی کا نسب کس طریقے سے ہے؟ عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس بن عبد مناف۔ عبد مناف پہ دونوں کا نسب جا کر کے مل جاتا ہے۔ مکے میں دو ہی خاندان ایسے تھے جن کے ہاتھ میں لیڈرشپ تھی دور جاہلیت میں بھی، ایک بنی ہاشم کا گھرانہ تھا، ایک بنو امیہ کا گھرانہ تھا۔ یہ دونوں خاندان بڑے معزز اور بڑے ریسپیکٹڈ مانے جاتے تھے پورے مکے کے اندر۔ حضرت عثمان غنی اس خاندان کے چشم و چراغ تھے۔ ان کی والدہ حضرت عروہ بنت قریظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی حضرت ام بیضہ کی بیٹی تھی، یعنی اس رشتے کے اعتبار سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے قریبی رشتہ دار تھے حضرت عثمان غنی۔ بھئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی کے نواسے ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ۔ عام الفیل سے 6 سال کے بعد پیدا ہوئے۔ جس سال ابرہہ نے اپنے ہاتھیوں کے ساتھ مکہ پہ لشکر کشی کی حملہ کیا، اس واقعے کے 6 سال کے بعد حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تقریباً عمر میں 6 سال چھوٹے تھے۔ یہ بڑے محبوب تھے قریش کے درمیان، اپنے اخلاق، اپنی شرافت، اپنے مینرز کی وجہ سے بڑے محبوب تھے۔ مکے میں عورتیں اپنے بچوں کو لوری سناتی تھی اور کہتی تھی انا احبک والرحمن حب قریش لعثمان، رحمان کی قسم میں تجھ سے محبت کرتی ہوں جیسے قریش کے لوگ عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی اسلام کے پہلے بھی لوگوں میں بڑے پاپولر تھے اپنے اخلاق، اپنی شرافت اور اپنے بہترین سلوک کی وجہ سے۔ حضرت عثمان غنی حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے تھے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن ان سے گفتگو کے دوران کہا کہ عثمان، آپ ایک عقل مند آدمی ہیں، آپ جانتے ہیں کیا حق ہے کیا باطل ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ پتھر کے بت جن کی آپ کے قوم کے لوگ عبادت کرتے ہیں، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیا یہ ہمارے معبود ہو سکتے ہیں؟ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ بات تو آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر نے اس کے بعد اب توحید کے بعد پھر رسالت کو سمجھایا۔ اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، توحید اور رسالت۔ کوئی اللہ کو ایک مانے، قیامت کو مانے، رسول کو نہ مانے، وہ مسلمان نہیں ہے، وہ اللہ کے یہاں کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اگر یہ کہے کہ نہیں بھائی 100 میں 99% اگر کوئی آدمی توحید پر ہے، اللہ کو مانتا ہے، قیامت کو مانتا ہے، تو 99% تو امید ہے کہ وہ جہنم میں جائے گا، 1% یا 0.1% امید ہے کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ یہ عقیدہ اور یہ خیال بھی غلط ہے۔ 0.000 اس میں کوئی گنتی نہیں لگ سکتی، کوئی امید نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ کے دنیا میں آ جانے کے بعد آپ کی رسالت کا اقرار کیے بغیر کوئی جنت میں نہیں جا سکتا۔ یہ اصول ہے قرآن و سنت کا، یہ اصول ہے اسلام کا بنایا ہوا اصول ہے۔ تو حضرت ابو بکر نے پہلے توحید کی دعوت دی، اس کے بعد کہا کہ دیکھیے یہ محمد ابن عبداللہ ہیں، اللہ نے آپ کو اپنی تمام مخلوقات کی طرف رسول بنا کے بھیجا ہے، تو
تو کیا آپ ان پر ایمان لائیں گے, ان کی بات سنیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ٹھیک ہے, میں تیار ہوں. اور اتفاق سے اسی وقت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں سے گزر ہوا. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے عثمان, اجب اللہ الی جنتہ, عثمان اللہ بلا رہا ہے جنت کی طرف, اللہ کی دعوت پہ لبیک کہو. حضرت عثمان سے اللہ کے رسول نے کہا کہ اے عثمان, میں اللہ کا رسول ہوں ساری مخلوقات کی طرف. حضرت عثمان غنی کہتے ہیں اس کے بعد میں نے فوراً اسی وقت کلمہ پڑھ دیا. بھئی انسان کے دل میں جب ہدایت کی روشنی اللہ تعالیٰ ڈالنا چاہتا ہے نا, تو حق کی ایک بات, سچائی کی ایک بات انسان کے لیے کافی ہو جاتی ہے. اور اللہ تعالیٰ جب دل کے دروازے بند کر دے بھائیو, تو پھر انسان زندگی بھر قرآن و حدیث کی باتیں سنتا رہتا ہے مگر اس کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا. عثمان غنی کے دل کو اللہ نے ہدایت کے لیے کھول دیا, فوراً ایمان لے آئے. کوئی محنت نہیں کرنی پڑی, کوئی کنونسنگ نہیں کرنی پڑی, چلو 2-4 بار ان کو سمجھائیں, فوراً پہلی دعوت پر اسلام قبول کر لیا. اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ میں شامل ہیں جو السابقون الاولون تھے, جو اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لانے والی پہلی کھیپ تھی, سب سے پہلے ایمان لانے والے لوگ میں تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب دار ارقم میں جا کر کے آپ نے اسلام کی دعوت اور تبلیغ شروع کی تھی, اس کے پہلے حضرت عثمان غنی ایمان لا چکے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم, ان دونوں بیٹیوں کا نکاح طے ہوا تھا ابو لہب کے بیٹوں سے. جب ابو لہب نے اللہ کے رسول کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور بعد میں اس کے بارے میں قرآن کی صورت بھی نازل ہو گئی, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دونوں بیٹیوں کو طلاق دلوائی. اور اس کے بعد جب یہ دونوں بیٹیاں طلاق یافتہ ہو گئیں, اللہ کے نبی کی بیٹیاں, تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بیٹی حضرت رقیہ کے لیے رشتہ بھیجا کہ یا رسول اللہ, میں آپ کا شرف دامادی حاصل کرنا چاہتا ہوں, آپ کی بیٹی سے نکاح کرنا چاہتا ہوں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کا نکاح اپنی بیٹی رقیہ سے کیا. اور اپنی بیٹی کو جب ودا کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, تو جو وصیت کر رہے تھے اپنی بیٹی کو, تبرانی کے الفاظ ہیں, آپ نے فرمایا کہ یا بنیتا احسنی الی ابی عبداللہ فانہ اشبہ اصحابی خلقا, اے بیٹی تو عثمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا, یہ میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق ملتے جلتے ہیں. عثمان غنی کے اخلاق میرے اخلاق سے ملتے جلتے ہیں, تو بیٹی تو اپنے شوہر کی خوب خدمت کرنا, خوب خیال رکھنا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے 5 سال کے بعد صحابہ کرام نے حبشہ کی طرف ہجرت کی. پتہ چلا وہاں کا بادشاہ عیسائی بادشاہ ہے, بڑا انصاف پرور ہے, بڑا عادل ہے اور لوگوں کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرتا ہے. تو صحابہ کرام کا پہلا قافلہ ہجرت کے مقصد سے اپنا وطن چھوڑ کے حبشہ کی طرف روانہ ہوا. 12 مرد اور 4 عورتوں کا یہ قافلہ تھا, اور ان کے سردار یہی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. یہ پہلا جوڑا تھا روئے زمین کا جو اسلام کے لیے ہجرت کر رہا ہے, عثمان غنی اور ان کی بیوی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما. اس کے بعد جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے اور مسلمانوں اور مشرکین کے درمیان جو پہلی جنگ ہوئی, غزوہ بدر, جنگ بدر, اتفاق سے اس لڑائی کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چیچک کی بیماری ہو گئی تھی, بہت سخت بیمار تھی. حضرت عثمان غنی کی شدید خواہش تھی کہ میں غزوہ بدر میں شرکت کروں. رسول اکرم نے منع کیا, نہیں, آپ گھر پہ رہیں, اپنی بیوی کی عیادت کریں, اپنی بیوی کا خیال رکھیں. اس مجبوری کی وجہ سے حضرت عثمان غنی غزوہ بدر میں شریک نہیں ہوئے. اور جب تک حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوے میں نہیں گئے اور جب تک غزوے سے صحابہ کرام واپس آئے, اس کے پہلے حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا. اور جب ادھر یہ ان کے کفن دفن سے فارغ ہو رہے تھے, ادھر سے حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اونٹنی پر سوار ہو کے آئے اور فتح کی بشارت سنا رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے مدینہ, اپنی بیٹی رقیہ کی قبر پہ جا کے آپ نے دعائیں مغفرت کی, اور اس کے بعد حضرت عثمان غنی کو دلاسا دیا اور کہا کہ تیرے لیے بدر کا اجر بھی ہے اور بدر کا حصہ بھی ہے. اے عثمان غنی, تو دل نہ چھوٹا کر کہ تو بدر میں شریک نہیں ہوا. بدر میں شریک ہونے والوں کے برابر ثواب بھی تجھے ملے گا, اور جو مال غنیمت ملا ہے بدر کے سپاہیوں کو, وہ مال غنیمت بھی تمہیں اے عثمان غنی ملے گا. سن 6 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے عمرہ کرنے کی غرض سے. 1400 صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے.
حدیبیہ کے مقام پہ مشرکین نے روک لیا کہ ہم آپ کو مکہ انٹر ہونے نہیں دیں گے. رسول اکرم نے فرمایا کہ بھئی میں لڑنے نہیں آیا ہوں, ہتھیاروں کو ہم لوگ بند کر کے آئے ہیں, ہمارا کوئی, ہم احرام کی حالت میں ہیں. مشرکین نے کہا نہیں, آپ کو ہم عمرہ کرنے نہیں دیں گے, مکہ نہیں جا سکتے آپ, خانے کعبہ نہیں دیکھ سکتے آپ. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی کو اپنا سفیر بنا کے, اپنا ایمبیسڈر بنا کر کے بھیجا کہ جاؤ تم مشرکین سے بات کرو. عثمان غنی مکہ پہنچے, مشرکین کے سامنے اللہ کے رسول کا پیغام پہنچایا, پوری پوزیشن کلیئر کی کہ ہمارا مقصد عمرہ کرنا ہے, طواف کرنا ہے, ہمیں عمرہ کر لینے تو ہم واپس چلے جائیں گے, کوئی جنگ نہیں ہوگی. مکہ والوں نے کہا نہیں, ہم اس کی پرمیشن نہیں دیں گے. عثمان غنی آپ کو ہم اسپیشلی پرمیشن دے رہے ہیں, آپ مکہ آئیں, آپ عمرہ کر لیں, آپ طواف کر لیں اور آپ اپنے ارکان پورے کر لیں, باقی لوگوں کو ہم پرمیشن نہیں دیں گے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ تو نہیں ہو سکتا کہ میرے نبی عمرہ نہ کریں اور میں اکیلے عمرہ کر لوں, یہ نہیں ہو سکتا. اس کے بعد عثمان غنی کو مکہ والوں نے روک لیا, اور یہاں حدیبیہ کے مقام پہ یہ افواہ اڑ گئی کہ حضرت عثمان غنی قتل کر دیے گئے. 1400 صحابہ کرام حضرت عثمان غنی کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہو گئے. ابھی تک جنگ کا ارادہ نہیں تھا, لیکن اب کہا نہیں, اب عثمان غنی کو قتل کر دیا, اب ہم بدلہ لیں گے, جان کی بازی لگا دیں گے. رسول اکرم کے ہاتھ پہ صحابہ کرام نے بیعت کی, 1400 صحابہ کرام نے بیعت کی. اس بیعت میں عثمان غنی نہیں تھے, مگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا داہنا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ پہ رکھا اور فرمایا ہاذہ ید عثمان, یہ عثمان کا ہاتھ ہے. گویا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 1400 صحابہ کرام کی بیعت میں عثمان غنی کو بھی شامل کر لیا. اور یہ وہ بیعت ہے جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ فتح کی آیت نمبر 18 میں کیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ تبارک و تعالیٰ ان اہل ایمان سے راضی ہو گیا جو اے نبی آپ سے پیڑ کے نیچے بیعت کر رہے تھے. فانزل السکینۃ علیہم, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دلوں پر سکون نازل کیا. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا, اور بہت جلدی اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عظیم سے نوازا. سن 6 ہجری میں یہ واقعہ پیش آیا, 2 سال کے بعد مکہ فتح ہو گیا. اللہ تعالیٰ نے اس فتح مبین کی طرف اشارہ کیا کہ بہت جلد ہم نے مومنوں کو فتح سے نوازا. حدیبیہ کے اندر جو صلح ہوئی تھی, سیرت کا وہ بھی بڑا اہم چیپٹر ہے کہ وہ حقیقت میں مسلمانوں کی بہت بڑی کامیابی تھی. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے اندر شامل ہو گئے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا. اس کے بعد سن 9 ہجری میں غزوہ تبوک پیش آیا, سن 8 ہجری میں. اس جنگ میں مسلمانوں کی حالت بڑی خستہ تھی, بڑا لمبا سفر تھا, وسائل کی بڑی قلت تھی. رسول اکرم نے صاف اعلان کر دیا اپنے صحابہ سے, اس فوج کی, اس جنگ کی تیاری میں آپ تعاون کریں, میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیسے والے تھے, اللہ نے دولت سے نوازا تھا, تاجر آدمی تھے, بزنس مین تھے. حالانکہ صحابہ میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے صحابہ بھی تھے جو پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے. مگر عثمان غنی کا مزاج الگ تھا, بھئی اچھا کھاؤ, اچھا پہنو, پیسہ کماؤ. یہ بھی ہمارے دین کی تعلیم ہے. پیسہ کمانا, اچھی زندگی گزارنا شریعت کے دائرے میں رہ کر کے یہ برا نہیں ہے, بلکہ غور کرو تو دین کے بہت سارے کام بغیر دولت مندوں کے سپورٹ کے نہیں ہو سکتے. علماء کہتے ہیں کہ 2 طبقے سماج کے دین کو اسٹیبلش کرنے کے لیے 2 طبقوں کا صحیح ہونا بڑا ضروری ہے. ایک مالدار طبقہ, ایک علماء کا طبقہ. اہل علم اور علماء, اہل علم اور عمراء, اہل علم اور دولت مند طبقہ اگر یہ دیندار ہو جائے تو سماج میں دینداری کی جڑیں بہت مضبوط ہو جائے گی. عثمان غنی نے یہ پیغام دیا پوری امت کو, پیسہ کماؤ بھائی, برا نہیں ہے, عثمان غنی جیسے غنی بنو. پیسہ ہے مگر دین کی راہ میں بے تحاشا خرچ کرنے کا جذبہ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے 940 اونٹ اور 60 گھوڑے اور 1000 دینار اللہ کی راہ میں دی. اور ترمذی کے الفاظ ہیں, 3702 نمبر کی حدیث ہے, صحیح حدیث ہے کہ جب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سونے کے سکے اور سونے کی اشرفیاں اللہ کے رسول اکرم کے قدموں میں رکھی تھی تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم, آج کے بعد عثمان کا کوئی عمل اس کو نقصان نہیں پہنچائے گا. یہ عثمان غنی ہے میرے بھائیو.
مدینہ میں جب اللہ کے نبی آئے تو پانی کی قلت تھی مدینہ میں، میٹھے پانی کا ایک ہی کنواں تھا اور وہ کنواں یہودیوں کے قبضے میں تھا، اور یہودی ظاہر بڑے حریص اور لالچی تھے، پانی بیچتے تھے وہ مسلمانوں کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، من یشتری بئر روما فیجعل دلوہ مع دلاء المسلمین بخیر لہ فی الجنہ، جو بئر روما کو خرید کے مسلمانوں کو دے دے میں اس سے بہتر کنویں کی ضمانت دیتا ہوں، جنت میں اس سے بہتر کنواں ملے گا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 20,000 درہم میں وہ کنواں خریدا یہودیوں سے اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ تاریخ کی کیسی ستم ظریفی ہے کہ جس انسان نے اپنے پیسے سے مسلمانوں کو خرید کے کنواں وقف کیا، ایک وقت وہ بھی آیا کہ 82 سال کا وہی انسان، 82 سال کا بوڑھا انسان اپنے گھر میں پیاسا تڑپ تڑپ کے اس کو جو ہے شہید کر دیا گیا، اس کے گھر میں پانی نہیں پہنچنے دیا گیا۔ یہ بھی تاریخ کی ایک ستم ظریفی ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کارنامہ اور ہے، مسجد نبوی کے بازو میں، مسجد نبوی کے بغل میں ایک زمین بک رہی تھی، زمین تھی، پلاٹ تھا، اور مسجد نبوی ظاہر ہے کہ صحابہ کی جب آبادی بڑی تو اس کی جگہ تنگ ہو رہی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے درمیان اعلان کیا، من یشتری بقعۃ آل فلان، فلاں خاندان کی زمین ہے مسجد کے بازو میں، مسجد کے بغل میں، کوئی خرید کے مسجد میں دے دے، میں اسے ضمانت دیتا ہوں بخیر لہا فی الجنہ، جنت میں اس سے بہترین زمین اسے ملے گی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم خرید کے، 25,000 درہم سے اس زمین کو خرید کے مسجد میں وقف کر دیا، اور اس کے بعد اپنے دور خلافت میں مسجد نبوی کی نئے سرے سے پوری تعمیر کرائی، اس کے پلرز، اس کی دیواریں، سب کچھ نئے سرے سے انہوں نے تعمیر کرائی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بعد خلیفہ بنے، اور یہاں ایک عقیدے کی بات بھی سن لیں، ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ ہے، یہ پورے امت کا اجماعی عقیدہ ہے، یہ صحابہ کے دور سے امت کا عقیدہ ہے، عثمان غنی صحابہ میں 3 نمبر پر ہے، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 4 نمبر پر ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اپنے مقام اور اپنی تمام خوبیاں اپنی جگہ ہیں، مگر درجے اور مقام کے اعتبار سے وہ 4 نمبر پہ ہے۔ یہ امت کا عقیدہ بتا رہا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، صحیح بخاری کی 3697 نمبر کی حدیث ہے، کہتے کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا نعدل بابی بکر عادن، ہم نبی کے زمانے میں ابو بکر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عمر، اور ابو بکر کے بعد عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عثمان، اور پھر عثمان کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے۔ یہ صحابہ میں درجے کے اعتبار سے بھی 3 نمبر پہ تھے، اور خلافت کی ترتیب بھی وہی رہی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں نے پچھلے درس میں بتایا تھا کہ اپنی وفات، اپنی شہادت کے پہلے آخری اوقات میں حضرت عمر فاروق نے 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، 6 لوگوں کی ایک کمیٹی بنائی، اور کہا کہ ان میں سے کسی کو مشورہ کر کے خلیفہ بنا دو۔ حضرت عمر بڑے دور اندیش آدمی تھے، انہوں نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے امت کو ایک اور سبق دیا کہ ضروری نہیں ہے کہ مسلمانوں کا خلیفہ سب سے افضل ہو، بھئی خلافت اور حکومت کے لیے انسان کا نیک ہونا کافی ہے، انسان کا دیندار ہونا کافی ہے، سب سے افضل ہونا یہ ضروری نہیں ہے۔ بھئی کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، مسجد میں ایک آدمی ہے، بہت متقی ہے، بہت پرہیزگار ہے، حکومت کے لائق نہیں ہے، حکومت ایک الگ چیز ہے، یہ نقطہ ذہن میں ہونا چاہیے۔ بھئی ابو بکر رضی اللہ عنہ اتفاق سے سب سے افضل تھے، حضرت عمر اتفاق سے سب سے افضل تھے، حضرت عثمان اتفاق سے سب سے افضل تھے، اور حضرت علی ان کے بعد سب سے افضل تھے۔ یہ چاروں ہستیاں اپنے اپنے دور میں سب سے افضل تھیں، مگر یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے یہ امت کو پیغام دے دیا کہ افضل کے رہتے ہوئے اس سے کم درجے کے آدمی کو بھی خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ بھئی ظاہر ہے اگر افضل کو خلیفہ بنانا تھا تو پھر 6 لوگوں کی کمیٹی بنانے کی ضرورت ہی نہیں تھی، سب سے افضل تو حضرت عثمان غنی تھے، مگر حضرت عمر نے 6 لوگوں کی کمیٹی بنا کے یہ سبق دیا کہ افضل کی موجودگی میں مفضول کو، جو اس سے درجے میں کم ہے، اس کو خلیفہ بنایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ 3 دن کے غور اور فکر کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام مہاجرین اور انصار سے مشورہ کرنے کے بعد 3را دن جب گزرا، حضرت عمر نے کہا تھا 3 دن کے اندر طے کر لینا۔ 3را دن جیسے ہی گزرا، فجر کی نماز میں حضرت عثمان غنی کو پکڑا اور کہا کہ میں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کر رہا ہوں، اور اس وعدے کے ساتھ بیعت کر رہا ہوں کہ آپ کتاب و سنت پر چلیں گے اور اپنے سے پہلے حضرت ابو بکر اور عمر کے منہج پر چلیں گے۔
اور تمام مہاجرین اور انصار نے اس کے بعد بیعت کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 12 سال کا دور خلافت پایا، 12 سال آپ کی خلافت رہی، اور اسلام کا بڑا ہی خوبصورت دور تھا، یہ مسلمانوں کا بڑا ہی خوبصورت دور تھا، بڑی فتوحات کا دور تھا، بڑی خوشحالی کا دور تھا۔ اس دور میں 12 سال کے اس دور خلافت میں آرمینیا، خراسان، کرمان، سجستان، افریقہ، قبرص، یہ تمام کے تمام علاقے فتح ہوئے۔ پہلا بحری بیڑا، سمندر کے راستے سے پہلی بار اسلامی فوج روانہ ہوئی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں عثمان غنی کے دور میں۔ طرابلس اس دور میں فتح ہوا، الجزائر اس دور میں فتح ہوا، موروکو اس دور میں فتح ہوا۔ یہ تمام بڑے بڑے علاقے ہیں جو حضرت عثمان غنی کے دور میں فتح ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور میں کوفہ کے اندر، عراق کے اندر کچھ لوگ قرآن میں اختلاف کرنے لگے۔ بھئی عربی زبان کا لہجہ الگ الگ ہوتا ہے، مکہ کا لہجہ الگ ہے، مدینے کا لہجہ الگ ہے، عراق کا لہجہ الگ ہے، مصر کا لہجہ الگ ہے۔ قرآن کریم میں لہجے کی لڑائی ہونے لگی، لوگ اپنے اپنے لہجے میں قرآن پڑھنے لگے، اور یہ حضرت عثمان غنی تک یہ رپورٹ آئی کہ اگر اس مسئلے کو حل نہیں کیا گیا تو ہو سکتا ہے امت میں قرآن پر بھی اتفاق نہ رہے۔ تو حضرت عثمان غنی نے ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کے پاس جو قرآن کی کاپی رکھی تھی، جو حضرت ابو بکر کے دور میں جو یعنی اللہ کے نبی کے زمانے میں ہی قرآن تو لکھ لیا گیا تھا، اس کو کلیکٹ کر کے اکٹھا کر کے اور جس ترتیب سے اللہ کے رسول نے بتایا تھا، یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن کی ترتیب بھی رسول کے حکم سے ہوئی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ سورہ ناس آج قرآن کی 114 نمبر کی سورت ہے تو اس کی ترتیب کہیں اور تھی، جس سورت کا جہاں جو مقام ہے وہ رسول کے اشارے پر ہوا ہے۔ تو حضرت حفصہ کے پاس وہ قرآن کی کاپی رکھی تھی جو حضرت ابو بکر کے دور میں تیار ہوئی تھی رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، اور ظاہر ہے کہ وہ قرآن جو تیار ہوا تھا وہ قریش کے لہجے پہ تیار ہوا تھا، قرآن قریش کی زبان میں نازل ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی نے اس قرآن کی مختلف کاپیاں تیار کروائیں اور تمام اسلامی ریاستوں میں اور صوبوں میں بھیج دیا کہ بھائی یہ ہے قرآن کی اصل کاپی، اسی پر سب کو تلاوت کرنا ہے، ابھی قرآن کے لہجے میں کوئی اختلاف نہیں ہونا چاہیے۔ یہ حضرت عثمان غنی کا بہت بڑا کارنامہ ہے، اس کارنامے کی وجہ سے حضرت عثمان غنی کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے، امت کو ایک قرآن پر آپ نے اکٹھا کیا۔ اب آئیے حضرت عثمان غنی کے چند فضائل دیکھ لیتے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک بڑی خاص بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حیا سے نوازا تھا۔ بھئی حیا، ایک شریعت میں حیا ہوتی ہے جو شریعت نے جس کی تعریف کی ہے کہ برائی، انسان برائی سے دور رہے، برائی سے اتنا دور رہے کہ برائی کا نام لیا جائے اس کے پسینے پر، اس کے ماتھے پر پسینہ آ جائے، گندگی کا نام لیا جائے اس کے چہرے کی رنگت بدل جائے، ایسی حیا ہو۔ اور ایک حیا ہے جو شریعت کی نظر میں بری ہے کہ دین سیکھنا ہے، شریعت سیکھنا ہے، شریعت کا کوئی مسئلہ پوچھنا ہے، اب آدمی شرما رہا ہے، بھئی یہ مسئلہ کیسے پوچھ، مسئلہ ہے تو پوچھنا تو پڑے گا۔ رسول کے زمانے میں تو عورتیں پوچھتی تھی مسئلہ۔ تو حیا دین کے معاملے میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے، لیکن دنیا کی گندگیوں سے بچنے والی جو حیا تھی وہ عثمان غنی کے اندر کوٹ کوٹ کے بری تھی۔ عثمان غنی اتنے حیادار تھے کہ ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے، 154 نمبر کی روایت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، میری امت میں سب سے زیادہ رحم دل ابو بکر ہیں، واشدہم فی دین اللہ عمر، اور اللہ کے دین کے معاملے میں سب سے سخت عمر ہیں، واصدقہم حیاء عثمان، اور حیا کے اعتبار سے سب سے سچے عثمان۔ عثمان کی حیا نقلی حیا نہیں ہے، عثمان کی حیا ایسی نہیں ہے کہ پبلک میں کچھ ہو پرائیویٹ میں کچھ ہو، عثمان کی حیا دکھاوے کی، عثمان سچے حیا دار ہیں، سب سے سچی حیا والے عثمان ہیں۔ وَأَقْضَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب، اور سب سے صحیح فیصلہ کرنے والے علی بن ابی طالب ہیں۔ وَأَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، اور قرآن کی سب سے زیادہ قرات کرنے والے اور تلاوت کرنے والے ابی بن کعب ہیں۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذ بن جبل، اور حلال اور حرام کی سب سے زیادہ نالج رکھنے والے معاذ بن جبل ہیں۔ وَأَفْرَزُهُمْ زید بن ثابت، اور علم الفرائض کا، زمین جائیداد کا ترکہ کس کو کتنا دیا جائے، اس علم کے سب سے زیادہ ماہر زید ابن ثابت ہیں۔ الا وان لكل امه امینا، ہر امت کے اندر ایک امانت دار ہوتا ہے، ایک امین ہوتا ہے۔ وامین هذه الامه ابو عبیدہ بن الجراح، اور میری امت کا جو امین ہے وہ ابو عبیدہ ابن جراح ہے۔ تو رسول نے حیادار کہا۔ عثمان غنی اتنے حیادار تھے، اما عائشہ فرماتی ہیں، صحیح مسلم کی 2401 نمبر کی روایت ہے،
اما عائشہ فرماتی ہے کہ رسول اکرم میرے کمرے میں لیٹے ہوئے تھے، اتنے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے. اللہ کے رسول لیٹے تھے اور آپ کی پڈلی یا آپ کی ران کھلی ہوئی تھی. آپ نے اپنا کپڑا اس طریقے سے پہنا ہوا تھا کہ آپ کی پڈلی نظر آ رہی تھی یا آپ کی ران نظر آ رہی تھی. تو اما عائشہ کہتی ہیں کہ حضرت ابو بکر آئے، اللہ کے رسول اسی حال میں لیٹے رہے، ان سے تھوڑی دیر گفتگو کرتے رہے. پھر حضرت عمر فاروق آئے، رسول اکرم اسی حال میں لیٹے رہے، حضرت عمر فاروق سے گفتگو کی آپ نے. ثم استاذن عثمان، اب اس کے بعد حضرت عثمان غنی آئے، اور جب وہ آئے انہوں نے اجازت طلب کی. فجلس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسوى ثيابه، اللہ کے رسول لیٹے تھے، بیٹھ گئے اور آپ نے اپنے کپڑے ٹھیک کر لیے، اپنی پڈلی کو ڈھانپ لیا آپ نے. اور اس کے بعد پھر حضرت عثمان غنی اندر آئے تو رسول اکرم نے ان سے گفتگو فرمائی. جب تمام لوگ چلے گئے تو اما عائشہ نے اللہ کے رسول سے سوال کیا، یا رسول اللہ میرے والد آئے، آپ کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا، آپ اسی پوزیشن میں لیٹے رہے. عمر فاروق آئے، آپ اسی پوزیشن میں لیٹے رہے. حضرت عثمان غنی آئے تو آپ نے پوزیشن چینج کر دی، آپ نے فوراً اپنے کپڑے کو درست کر لیا. ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے الفاظ ہیں، الا استحیی من رجل من تستحیی منہ الملائکہ، اے عائشہ کیا میں ایسے انسان سے حیا نہ کروں جسے دیکھ کر کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان غنی ہے. ہمارے نوجوانوں کے لیے بہت بڑا پیغام ہے. آج امت کے نوجوانوں کے اندر اگر کسی چیز کی سب سے زیادہ کمی ہے تو حیا کی کمی ہے میرے بھائی. بھائی ہمارے پچھلے دور کے نوجوان لڑکے بہت سارے غلط کام حیا کی وجہ سے نہیں کرتے تھے. بزرگوں سے حیا تھی، خاندان کے بڑوں کی حیا تھی، کچھ نہیں تو دینداری کی حیا تھی. اب ہر قسم کی حیا جا رہی ہے سماج سے، لڑکوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے، لڑکیوں کے اندر سے بھی جا رہی ہے. عثمان غنی ہمارے لیے پیغام ہے. پیسے والے ہیں، پیسہ آتا ہے تو آدمی کے اندر ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، پیسہ آتا ہے تو آدمی کے اخلاق بدل جاتے ہیں. پیسے والے ہیں، دولت مند ہیں، مگر کبھی بے حیائی کے قریب نہیں گئے، کبھی بے حیا سے کمپرومائز نہیں کیا. عثمان غنی اپنی حیا پر مرتے دم تک قائم رہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور خاص بات یہ ہے کہ ان کی شہادت کی بشارت اللہ کے رسول نے دے دی. ان کی زندگی میں اللہ کے رسول نے بتا دیا تھا انہیں شہادت کی موت نصیب ہوگی. چنانچہ آپ وہ حدیث دیکھیں، مسلم کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حرا کی پہاڑی پر چڑھے. حرا کی پہاڑی پہ چڑھے اور اس وقت اللہ کے رسول کے ساتھ حضرت ابو بکر بھی تھے، حضرت عمر بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، حضرت علی بھی تھے، اور اسی طریقے سے حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر اپنے ان چنندہ صحابہ کے ساتھ، پہاڑی میں حرکت ہوئی، پہاڑی ہلنے لگی، پہاڑی کانپنے لگی. اللہ کے رسول نے فرمایا اسکن حرا، اے حرا کی پہاڑی تو ٹھہر جا، تو تھم جا. فما علیک الا نبی او صدیق او شہید، آج تیرے اوپر یا تو نبی کھڑا ہے، یا صدیق کھڑا ہے، یا شہید کھڑا ہے. نبی ہمارے نبی تھے، صدیق حضرت ابوبکر صدیق تھے، اور باقی جتنے لوگ تھے سب شہید ہونے والوں میں سے تھے. تو رسول اکرم نے ان صحابہ کرام کی شہادت کے بارے میں اپنی زندگی میں بتا دیا. عثمان غنی کے اوپر جو مصیبت آئی، ان کے دور میں جو فتنہ آیا، اس فتنے کی بھی پیشن گوئی اللہ کے رسول نے ان کی زندگی میں دے دی تھی. چنانچہ صحیح بخاری کی 6216 اور صحیح مسلم کی 2403 نمبر کی حدیث ہے. حضرت ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے ایک باغ میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک کنویں کے اوپر پیر لٹکا کے بیٹھے تھے اللہ کے رسول. اتنے میں ایک آدمی آیا، دروازہ کھٹکھٹانے لگا. اللہ کے نبی نے حضرت ابو موسیٰ سے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو. ابو موسیٰ اشعری کہتے میں گیا اور دروازہ کھولا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. میں نے ان کو سلام کی، انہوں نے مجھے سلام کیا، میں نے سلام کا جواب دیا اور ان کو جنت کی بشارت سنائی. اس کے بعد وہ آئے اور رسول اکرم کے بغل میں بیٹھ گئے. پھر تھوڑی دیر کے بعد ایک اور انسان نے دروازہ کھٹکھٹایا. رسول اکرم نے کہا جاؤ دروازہ کھول دو اور آنے والے کو جنت کی بشارت سنا دو. ابو موسیٰ اشعری کہتے میں گیا، دروازہ میں نے کھولا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، میں نے ان کو بھی جنت کی بشارت سنائی. اس کے بعد حضرت عمر آئے اور وہ بھی اللہ کے رسول کے بغل میں بیٹھ گئے. ایک طرف ابو بکر بیٹھ گئے، ایک طرف حضرت عمر بیٹھ گئے. اب اس کے بعد
تیسرے انسان نے دروازہ کھٹکھٹایا. رسول اکرم نے کہا کہ جاؤ دروازہ کھول دو, وَأَبْشِرْهُ بِالْجَنَّةِ عَلَى بَلْوًا تُصِيبُهُ, اور آنے والے سے کہو کہ تمہیں جنت ملے گی مگر ایک مصیبت تیرے اوپر آنے والی ہے, تجھے صبر سے کام لینا پڑے گا. ابو موسیٰ اشعری کہتے ہیں میں نے جا کے دروازہ کھولا تو عثمان غنی تھے, اور میں نے جب دروازہ کھولا اور ان کو دیکھا تو میں نے جنت کی بشارت سنائی اور کہا کہ اللہ کے نبی یہ بھی فرما رہے بہت بڑا بلوا ہونے والا ہے, بہت بڑا آزمائش میں آپ پڑنے والے ہیں. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو جن کی ایک اور خاص صفت تھی, اللہ نے ان کو بڑا حلیم بنایا تھا, جذباتی نہیں تھے, طیش میں نہیں آتے تھے, بڑے سکون سے معاملات کو ہینڈل کرتے تھے. حضرت عثمان غنی نے جب یہ سنا کہ میرے اوپر مصیبت آنے والی, ایک ہی جملہ ان کے منہ سے نکلا, اللہ المستعان, اللہ میری مدد کرنے کے لیے کافی ہے. یہ عثمان غنی تھے میرے بھائیوں. ان کو پتا تھا رسول اکرم نے بشارت سنائی تھی کہ آپ کے اوپر مصیبت آنے والی ہے. بہت سارے لوگ آج بھی حضرت عثمان غنی پر کیچڑ اچھالتے ہیں ان کے دنیا سے جانے کے 1400 سال کے بعد. انہوں نے یہ غلط کر دیا, انہوں نے وہ غلط کر دیا, انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بڑا نوازا. تیرے باپ کا نوازا کیا بھئی, پیسے والے تھے, دولت والے تھے, شریعت کہتی ہے صلہ رحمی کرو, اپنے رشتہ داروں کو نوازو. عثمان غنی نے نوازا, آپ کے پیٹ میں درد کیوں ہے؟ عثمان غنی نے سرکاری خزانے سے کسی کو نہیں نوازا. ہاں اگر کوئی عثمان غنی پر یہ اعتراض کرتا ہے, انہوں نے عہدے اور حکومتیں اور صوبوں کی ذمہ داریاں اپنے خاندان کے لوگوں کو دی. آپ ذرا تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں, عثمان غنی کے دور میں جتنے گورنر تھے, ایک دو کو چھوڑ کر کے باقی سارے گورنر وہی تھے جو حضرت عمر فاروق نے اپنے دور میں متعین کیے تھے. خاندان بنو امیہ جس نام کو آج لوگوں نے گالی بنا دی, نبی اکرم کے دور سے لے کر کے تاریخ کے بڑے سنہرا دور تھا بنو امیہ کا, اس پورے دور میں بڑے اہم پوسٹوں پر, بڑے اہم عہدوں پر بنو امیہ کے لوگوں کو پوسٹ دیا گیا. تو عثمان غنی پر اعتراض کرنے والے آج بھی اعتراض کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کیا, انہوں نے وہ کیا. آئیے عثمان غنی کے بارے میں ایک روایت ایسی آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں کہ اگر آپ کے دل و دماغ میں کہیں یہ غلط فہمی ہو کہ بلوا کرنے والے دنگائیوں نے عثمان غنی کو جو شہید کیا تو اس کے پیچھے کہیں نہ کہیں عثمان غنی کی اپنی پالیسی ذمہ دار تھی, اگر یہ غلط فہمی کا کیڑا کسی کے دماغ میں گھسا ہے, وہ اپنی غلط فہمی دور کر لے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث دیکھیے, یہ ترمذی کی روایت ہے اور 3704 نمبر کی روایت ہے, بالکل صحیح روایت. حضرت کعب ابن عجرہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا کہ میرے بعد فتنہ ہوگا. اس کے بعد آپ نے فرمایا فقربھا, فتنے بہت جلد آنے والے ہیں. تو اتفاق سے ابھی اللہ کے رسول فتنے کا ذکر کر رہے تھے کہ حضرت کعب ابن عجرہ کہتے ہیں وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا جو اپنے چہرے کو ڈھانپے ہوئے تھا. ان کا چہرہ ڈھپا ہوا تھا کپڑے سے یا چادر وغیرہ سے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ھذا یومئذ علی الہدی, فتنے کا جب دور آئے گا تو یہ آدمی حق پر ہوگا, یہ آدمی ہدایت پر ہوگا. حضرت کعب بن عجرہ کہتے ہیں میں اپنی جگہ سے اچھل گیا اور جلدی سے دوڑا گیا اور دیکھا کہ میں دیکھوں کہ وہ کون ہے جس کو اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ فتنے کے دور میں وہ حق پر ہوگا. جب میں نے پلٹ کے دیکھا تو وہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. پھر میں نے اللہ کے رسول سے کنفرم کیا کہ اللہ کے رسول آپ ان کی بات کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول فرمایا ھذا, میں انہی کی بات کر رہا ہوں. رسول کا یہ جملہ اس بات کو انڈیکیٹ کرتا ہے, اس بات کی واضح دلیل ہے کہ عثمان غنی کی کوئی پالیسی, بھائی معصوم نہیں مانتے ہم ابو بکر عمر عثمان کسی کو معصوم نہیں مانتے, مگر ہم اللہ کے واسطے ہم دنیا طلب بھی نہیں مانتے, ہم دنیا دار بھی نہیں مانتے, ہم یہ اپنی زبان سے اتنی گندی اور غلط بات بھی نہیں کہہ سکتے کہ نعوذ باللہ رسول کے آس پاس رہنے والے, رسول کے ساتھ, رسول کی سانس کی طرح رسول کے ساتھ رہنے والے یہ لوگ نعوذ باللہ کبھی رسول کے ساتھ یا رسول کے اہل بیت کے ساتھ غداری کرے, یہ بھی ہم اس عقیدے کو دنیا کا سب سے غلط عقیدہ مانتے ہیں. یہ رسول کے چہتے لوگ ہیں اور ان کو جنت کی رسول نے بشارت سنائی ہے. یہ انسان ہونے کے ناطے ان سے خطا ہو سکتی ہے مگر ان کی نیت کبھی غلط نہیں ہو سکتی, یہ دنیا طلب نہیں ہو سکتے, دنیا دار نہیں ہو سکتے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنے پیدا ہوئے, عبداللہ ابن سبا نام کا ایک آدمی یہودی تھا, مصر کا رہنے والا تھا, اس نے پہلے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کیا اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے وصی ہیں, نبی نے ان کو اپنا خلیفہ بنائے. یہ سوچ اور یہ آئیڈیولوجی سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے اٹھائی
یہ مسلمانوں کی آئیڈیالوجی تھی نہیں. مسلمانوں کی اگر یہ آئیڈیالوجی ہوتی کہ رسول نے کسی کو اپنا وصی بنایا ہے, تو آپ بتائیے رسول کسی کو اپنا وصی بنائے, رسول اپنا کسی کو وارث بنائے, اور نبی کے صحابہ کسی اور کو خلیفہ بنا لے, یہ پاسبل ہے؟ نہیں, یہ تو نہیں ہو سکتا. بھئی صحابہ تو رسول کے اتنے چاہنے والے ہیں کہ رسول کے وضو کا بچا ہوا پانی حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے لڑتے ہیں, ایک دوسرے سے جھگڑا کرتے ہیں. وہ صحابہ رسول کی وصیت کو کاٹ دیں, رسول کے وارث کے بجائے کسی اور کو خلیفہ بنا دیں. یہ آئیڈیالوجی اور یہ نظریہ سب سے پہلے عبداللہ ابن سبا نے اس کو جنم دیا, اور کہا کہ دیکھو اہل بیت موجود ہیں, علی موجود ہیں, اور عثمان خلیفہ بنے ہوئے ہیں, اور اپنے رشتہ داروں کو خوب پیسہ دے رہے ہیں, سرکاری خزانے سے دے رہے ہیں. اس طریقے کا اس نے ایک پروپیگنڈا کرنا شروع کیا. اب ظاہر ہے پروپیگنڈا کی اپنی ایک طاقت ہوتی ہے, بڑے بڑے جھوٹوں کے بھی کچھ نہ کچھ سپورٹرز تو ہو ہی جاتے ہیں. عبداللہ ابن سبا کے جو ہواری مواری تھے وہ دھیرے دھیرے پیدا ہونے شروع ہو گئے, اور خاص طور سے کوفہ کا جو علاقہ تھا, اللہ رحم کرے, وہ ہمیشہ فتنوں کا گڑھ رہا ہے. اس فتنے کو بھی ہوا دینے میں کوفہ کو سب سے زیادہ, وہیں سے اس فتنے کو کھاد پانی وہیں سے ملا. اور پھر ان لوگوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کی پلاننگ بنائی, ان کی شہادت کی پلاننگ بنائی, اور ٹائم ایسا چنا حج کا ٹائم. صحابہ کرام جو مدینہ میں رہتے تھے, ایک شوق تھا, ایک جذبہ تھا, ہر سال حج کے سفر پہ جاتے تھے. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد حج کے سفر پہ گئی ہوئی. مدینہ میں تھے صحابہ, کم تھے. ان بلوائیوں نے مدینہ کو ایک طریقے سے انڈر کنٹرول کر لیا, اور حضرت عثمان غنی کے گھر کا محاصرہ کر لیا, گھیر لیا پورے گھر کو. ان کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ عثمان غنی آپ پر بڑے اعتراضات ہیں, بڑے الزامات ہیں, آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں, آپ خلافت چھوڑ دیں. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نعوذ باللہ کوئی حکومت کے لالچی نہیں تھے, خلافت کے لالچی نہیں تھے, مگر نبی سے انہوں نے ایک وعدہ کیا تھا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے وعدہ کیا تھا. اس وعدے کی وجہ سے وہ تیار نہیں تھے ان کو خلافت سونپنے کے لیے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اے عثمان, کچھ منافقین, اللہ تبارک و تعالیٰ جو کرتا تجھے پہنائے گا, کچھ منافقین اس کرتے کو اتارنے پر تجھے مجبور کریں گے, فلا تخلعہ, تو اس کرتے کو مت اتارنا, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ خود تجھے موت سے ہمکنار کر دے, اپنے پاس بلا لے, خود سے وہ کرتا تیرے بدن سے اتر جائے, تب تک تو اس کرتے کو مت اتارنا. یہ نبی نے وصیت کی تو عثمان غنی کو. مسئلہ یہ تھا, حکومت کا لالچ نہیں تھا عثمان غنی کے اندر. 82 سال کی بڑھاپے کی عمر تھی, وہ کوئی حکومت اور عہدے اور کرسی کے لالچ کی عمر نہیں تھی میرے بھائی. بہرحال حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں نے گھیر کے رکھا, اور جو روایات بتاتی ہے, علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ وغیرہ میں نقل کیا ہے کہ 40 دنوں تک خلیفۃ المسلمین کے گھر میں پانی بند کر دیا گیا, باہر سے کوئی سامان نہیں جا سکتا ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت جو ہے گھر کے اندر حالت روزہ اور حالت تلاوت میں گزرتا تھا. قرآن کریم سے بڑا گہرا تعلق تھا عثمان غنی کو, قرآن کی تلاوت سے ان کو بڑا سکون ملتا تھا. اور قرآن کی فضیلت پر سب سے اہم روایت جو ہے وہ عثمان غنی نے بیان کی ہے, جو اللہ کے رسول کی وہ حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, تم میں سب سے بہترین انسان وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے. اس حدیث کے راوی کون ہے؟ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. اور یہی عثمان غنی ہیں جو کہا کرتے تھے کہ لو طہرت قلوبکم ما شبیت من کلام اللہ, اگر تمہارے دل پاک صاف ہو جائیں تو اللہ کے کلام سے کبھی تمہارے دل سیراب نہ ہو, کبھی دل آسودہ نہ ہو, کبھی دل کا پیٹ نہ بھرے, کبھی آدمی بور نہ ہو, کبھی آدمی کے اندر اکتاہٹ نہ پیدا ہو. اگر واقعی میں دل پاک صاف ہو جائے تو قرآن تو وہ کتاب ہے. عثمان غنی کہا کرتے تھے انی لاکرہ ان یاتی علی یوم لا انظر فیہ فی المصحف, مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے کہ 24 گھنٹہ گزر جائے اور عثمان غنی قرآن نہ دیکھے, قرآن پر نظر نہ ڈالے, قرآن کی تلاوت نہ کرے. عثمان غنی کو یہ گوارا نہیں. اور کہا کرتے تھے حبب الی من الدنیا ثلاث, مجھے دنیا میں 3 چیزیں بہت محبوب ہیں, بہت پیاری ہیں. اشباع الجیاع, بھوکوں کو کھانا کھلانا, و کسوۃ العریان, ننگوں کو کپڑا پہنانا, و تلاوت القرآن, اور قرآن کی تلاوت کرنا. انور جلال پوری نے بڑا سچا نقشہ کھینچا ہے, کہتے ہیں 40 دنوں پاس میں دانا تھا نہ پانی,
یہ ایک حقیقت ہے نہ قصہ نہ کہانی، قرآن کے پاروں پہ لہو کی وہ روانی، لائے کوئی کیا ڈھونڈ کے وہ شخص کا ثانی، وہ صبر کے احساس کا ایک کوہ گراں تھا، وہ شخص بڑھاپے میں بھی حد درجہ جواں تھا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چاہتے تو صحابہ کرام کی ایک جماعت موجود تھی جو ان کے حق میں لڑنے کے لیے تیار تھی، ان بلوائیوں کے اوپر تلوار اٹھائیے، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کے خاطر کہ میں اپنے دفاع کے لیے میں تلوار نہیں اٹھاؤں گا، یہ لوگ اپنے آپ کو کلمہ گو کہہ رہے ہیں، مسلمان ڈکلیئر کر رہے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کے لیے مسلمان کی تلوار مسلمان پر اٹھے، قطعاً میں کسی کو اس کی اجازت نہیں دیتا کہ میرے دفاع میں ان دنگائیوں سے وہ جنگ کرے اور قتال کرے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے خاص طور سے حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اور دیگر صحابہ نے کہا کہ بھئی ان سے قتال کر سکتے ہیں، ان کا خون حلال ہے، مگر عثمان غنی نے کہا کہ جو میرا خیر خواہ ہے، جس کا مجھ سے کوئی تعلق ہے، وہ خبردار میری بات مانے اور کسی کے خلاف ہتھیار نہ اٹھائے۔ جو سب سے زیادہ آج کے دن میری خیر خواہی چاہتا ہے، من کف یدہ و سلاحہ، جو اپنے ہاتھ اور اپنے تلوار کو کنٹرول میں رکھے، وہ میرا خیر خواہ ہے۔ حضرت عثمان غنی جس دن شہید ہوئے، جمعہ کا دن تھا وہ، اور مصحف کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، اور قتل کرنے والے نے جب ان کے ہاتھوں کی انگلیاں کاٹی ہیں، ان کے ہاتھوں کی انگلیاں جب کٹی ہیں، تو عثمان غنی نے ان کی زبان سے ایک جملہ نکلا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جس نے سب سے پہلے قرآن کی مفصل صورتوں کو سب سے پہلے لکھا تھا۔ عثمان غنی کاتبین وحی میں سے تھے، اللہ کے رسول کے ان صحابہ میں سے تھے جو قرآن کی نازل ہونے والی آیتوں کو لکھا کرتے تھے۔ کہا کہ اے ظالم، جن ہاتھوں کو تو کاٹ رہا ہے، یہ وہ ہاتھ ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مفصل آیتوں کو لکھا ہے۔ ان کا گلا گھونٹا گیا، ان کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، مگر یہ تمام باتیں افسوسناک ہیں، دردناک ہیں، مگر ہم نہ تو اس واقعے کو اور نہ اس دن کو ہم کوئی غم اور سانحہ کا دن نہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 82 سال کی عمر گزار کے اللہ کو پیارے ہو گئے، اللہ نے ان کو شہادت کا درجہ دیا۔ اگر درد اور مظلومیت، اگر اس کی وجہ سے کسی کی شہادت ماتم کا دن ہے، کسی کی شہادت غم کا دن ہے، تو میرے بھائیوں پھر 18 ذی الحجہ کی وہ تاریخ، سن 35 ہجری کی وہ تاریخ بھی جو ہے وہ غم کا دن ہونی چاہیے، مگر ایسا نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کو ہم کوئی غم کا دن نہیں مانتے، نہ ہم غم کا دن مناتے ہیں۔ یقیناً یہ حادثہ امت کے لیے بڑا دردناک حادثہ تھا، اور بعض صحابہ نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو صحابہ میں مستجاب الدعوات مشہور تھے، کہ سعد ابن ابی وقاص جس کے لیے دعا کر دے، بد دعا کر دے، ان کی دعا قبول ہو جاتی تھی۔ جب سعد ابن ابی وقاص کو عثمان غنی کی شہادت کی خبر ملی، انہوں نے ہاتھ بلند کی اور کہا اللہم اندمہم وخذہم، اے اللہ جنہوں نے عثمان غنی کو قتل کیا ہے تو ان کو ان کے انجام تک پہنچا دے، اے اللہ تو ان کو پکڑ لے۔ اور تاریخ بتاتی ہے کہ عثمان غنی کے قتل میں جتنے لوگ شامل تھے، کوئی اپنی نیچرل موت نہیں مرا، سب قتل کیے گئے، سب قتل ہوئے، سب اپنے انجام تک پہنچے۔ عثمان غنی کا خون جو ہے وہ قرآن کے اس پنے پر پڑا تھا۔ علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ یہ بات متواتر نقل کی گئی ہے کہ عثمان غنی کے خون کے چھینٹے سورہ بقرہ کی اس آیت پر پڑے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، ان قریب ان کے لیے اللہ تعالیٰ کافی ہونے والا ہے، اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، اور جو فتنہ پیدا ہوا اس کے بعد امت کے اندر جو اختلاف پیدا ہوا میرے بھائیوں، وہ آج تک ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ اسی لیے بعض صحابہ کہا کرتے تھے، حضرت حذیفہ ابن یمان کا یہ قول ہے، وہ کہتے تھے اول الفتن قتل عثمان، اس امت کا سب سے پہلا فتنہ عثمان غنی کی شہادت ہے، وآخرها الدجال، اور آخری فتنہ دجال کا فتنہ ہوگا۔ یہیں سے فتنے کی شروعات ہو گئی، یہیں سے امت میں جو تفرقہ پڑا، جو فرقے پیدا ہوئے، اور ایک مسلمان کی تلوار دوسرے مسلمان کے لیے جو اٹھنا شروع ہوئی، وہ سلسلہ پھر قیامت تک کے لیے ختم ہونے والا نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی بڑے سبق دیتی ہے ہمیں۔ ایک بہت بڑا سبق ہمیں اور آپ کو یہ دیتی ہے کہ دولت اور پیسہ کمانا یہ معیوب بات نہیں ہے۔ انسان دولت کمائے، کاروبار کرے، اچھی زندگی گزارے، اچھا کھائے، اچھا پہنے، مگر ایک انسان اپنی دولت کے ذریعے دین کا کام کرے، دین کی راہ میں اپنی دولت کا صحیح استعمال کرے۔ اور ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی حضرت عثمان غنی کی سیرت سے، ایک سبق یہ بھی ملا کہ آدمی اپنے اندر حیا پیدا کرے،
ایسی حیا، ایسی شرم جو انسان کو بدکاری سے دور رکھے، زناکاری سے دور رکھے، گالی گلوچ سے دور رکھے. انسان ایسی حیا اپنے اندر پیدا کرے اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت اس حیا پر کرے. آج کے اس دور میں جب کہ بے حیائی کی لہر ہر طرف پھیلی ہوئی ہے اور ہماری نوجوان نسل کو بے حیا بنانے کے طرح طرح کے ہتھ کنڈے اپنائے جا رہے ہیں اور چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے زبان پر ایسے نغمے اور ایسے گیت اور ایسے گانے ہیں جن سے بے حیائی چھلکتی ہے، ایک ایسے دور میں عثمان غنی کی یہ صفت حیا ہم سب کے لیے میرے بھائیوں بہت بڑی مشعل راہ ہے، بہت بڑا نمونہ ہے. عثمان غنی ہمارے لیے آئیڈیل ہے. عثمان غنی نے ہمیں یہ سبق دیا کہ دور جاہلیت میں بھی انہوں نے کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگایا، دور جاہلیت میں بھی وہ کبھی زنا کے قریب نہیں گئے. ایک ایسے دور میں جب کہ زنا عام تھا، ایک ایسے دور میں جب کہ شراب نوشی عام تھی، اس دور میں بھی عثمان غنی نے ان برائیوں سے اپنے آپ کو دور رکھا. بھائیوں، جب بے حیائی چرم سیما پر ہو تب اپنی حیا کو بچا کے رکھنا کمال یہ ہے. جب شراب و کباب کا دور چل رہا ہو اپنے آپ کو ان گندگیوں سے دور رکھنا کمال یہ ہے. اور یہ کمال عثمان غنی نے ہمیں اور آپ کو کر کے دکھایا. اور اللہ والے تھے، اللہ والے تھے، رات رات بھر تہجد پڑھتے تھے اور روتے رہتے تھے. اتنے پیسے والے ہونے کے باوجود، اتنے اپنے زمانے کے غنی ہونے کے باوجود عثمان غنی قبرستان جا کر کے رویا کرتے تھے، قبروں کو دیکھ کر کے رویا کرتے تھے. کہنے والے سوال کرنے والے سوال کرتے تھے، عثمان غنی کیا بات ہے، آپ قبرستان جاتے ہیں، قبروں کو دیکھتے ہیں، کیوں اس قدر روتے ہیں؟ تو عثمان غنی کہا کرتے تھے کہ میں نے اپنے پیارے حبیب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا تھا کہ ان القبر اول منزل من منازل الاخرہ، قبر آخرت کی پہلی منزل ہے، قبر آخرت کی پہلی سیڑھی ہے. جس نے اس سیڑھی کو کراس کر لیا، اس کو پار کر لیا، آگے کی منزلیں اس کے لیے آسان ہیں. میں تو جب اس قبر کو دیکھتا ہوں مجھے اپنی آخرت یاد آتی ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس منزل پر میں کیسے بچ جاؤں تاکہ آگے کی منزلیں میرے لیے آسان ہو جائیں. میرے بھائیوں، عثمان غنی ہمیں اور آپ کو سبق دیتے ہیں کہ دولت، پیسہ اور دنیا کے عیش و آرام کے ساتھ بھی انسان متقی رہ سکتا ہے، پرہیزگار رہ سکتا ہے، اس کے دل میں خوف آخرت پیدا ہو سکتا ہے. انشاءاللہ اب ہم اگلی گفتگو جو کریں گے کل انشاءاللہ، جو ہمارا جو موضوع ہوگا وہ خلیفہ چہارم سیدنا علی مرتضیٰ علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی سیرت کے حوالے سے ہم انشاءاللہ کل گفتگو کریں گے. رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صحابہ کرام کی اور اہل بیت کی سیرت کا جو سلسلہ ہم نے یہ شروع کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس سلسلے کو ہم سب کے حق میں خیر و برکت کا سبب بنائے. اللہ تعالیٰ ان صحابہ کرام اور اہل بیت کے نقش قدم پہ ہم سب کو چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے دلوں میں تمام صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کے لیے محبت ہو، عقیدت ہو اور سچی عقیدت اور سچی محبت ہو. ہمارے دل میں ان کے خلاف نہ کوئی بغض ہو، نہ کوئی عداوت ہو، نہ کوئی بدگمانی ہو. اور ایک اعلان یہ بھی کرنا تھا کہ ہمارے اس مسجد کے مصلیان میں سے ایک بڑے اہم مصلی یونس بھائی، ان کے اوپر فالج کا حملہ ہوا ہے، اثر ہوا ہے اور ابھی وہ ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں. آپ سب ان کے حق میں دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کامل عاجل عطا فرمائے. اور جو بھی لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو صحت مند دے، سب کو صحت عطا فرمائے اور ہم کو دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.